بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، سر ظفر یوٹیوب کے ٹویٹر چینل سے۔ تو آئی ایس خط اور ایل ایم خط کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، تو انشاءاللہ تعالی لازم آئی ایس اور ایل ایم دونوں خطوط کو آپس میں کمبینیٹ کر کے بنائیں گے، دونوں کو آپس میں مرج کر کے دیکھیں گے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو میں نے آئی ایس اور ایل ایم کی علیحدہ علیحدہ ویڈیو رکھی ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی العزیز آئی ایس اور ایل ایم کو علیحدہ علیحدہ پڑھنے کے بعد دونوں ٹاپکس کو اکٹھا کریں گے اور مجموعی طور پر ہم توازن کی کیفیت کا جائزہ لیں گے۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آئی ایس خط ہے کیا۔ دراصل آئی ایس خط جو ہے کسی قوم کی آمدنی کی مختلف سطحیں اور اس قوم میں بینکنگ سیکٹر پر رائج شرح سود کی مختلف سطحوں کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ قوم کی آمدنی کی مختلف سطحیں اور قوم میں جو شرح سود ہے اس کی مختلف سطحوں کے کمبینیشن سے جو خط بنتا ہے اس کو ہم دراصل آئی ایس خط کہتے ہیں۔ لیکن یہ اکیلا ان دو چیزوں سے نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس سطح پر قوم کی بچتیں اور قوم کی سرمایہ کاری باہم برابر ہو جائیں، اس سطح پر ان دو سطحوں کو دیکھا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ایس کا خط جو ہے ہمارا چار مختلف ویلیوز کے کمبینیشن سے بنتا ہے، چار مختلف چیزوں کے، چار مختلف سیکٹر کے کمبینیشن سے ہم اس کو بناتے ہیں۔ اور وہ چار چیزیں ہمیں کیا چاہیے؟ ملک میں شرح سود کیا ہے اس کو دیکھا جائے گا، بچتیں کیا ہیں، سرمایہ کاری کیا ہے، اور ملک میں مختلف سطحیں آمدنی کی وہ کیا ہیں۔ ان چار چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو آئی ایس کا خط دراصل بنتا تو ہمارے پاس کسی قوم کی آمدنی اور قوم میں شرح سود جو رائج ہے اس کے کمبینیشن سے، لیکن اس کو بنانے سے پہلے ہمیں کسی قوم کی مجموعی بچتیں اور مجموعی سرمایہ کاری کو بھی چیک کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے ہم سرمایہ کاری اور بچتوں کے خط کی وضاحت کریں گے، بعد میں ہم اس کے چلیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی قوم کی جو آمدنی ہے اور اس کی بچتوں کی جو مختلف سطحیں ہیں ان کے کمبینیشن سے، آمدنی جو ہے وہ 100 بلین ہے تو اس میں سے 10 بلین ہم بچا رہے ہیں، آمدنی 200 بلین ہے تو ہم 20 بلین بچا رہے ہیں، آمدنی 300 بلین ہے تو ہم 30 بلین بچا رہے ہیں۔ آمدنی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہماری سیونگ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسٹوڈنٹ سب سے پہلے تو ہمیں ایس کا خط بنانا ہے، سیونگ کا خط بنانا ہے۔ آمدنی کی مختلف سطحوں پر جو بچتیں ہیں ہماری، 100 بلین کی آمدنی ہے تو 10 بچا رہے ہیں، 200 بلین میں سے 20 بلین بچا رہے ہیں، 300 میں سے، تو ان کو ہم ایک خط بنائیں گے ان نکات کو ٹچ کرتا ہوا جو کہ سیونگ کا خط کہلائے گا۔ اب سیونگ کا یہ جو خط ہے وہ بتا رہا ہے قوم کی مجموعی آمدنیوں کی مختلف سطحوں پر قوم کی مجموعی بچتوں کی صورتحال کیا ہے۔ اسی کے اوپر ہم بچتوں کے اوپر ہی ہم سرمایہ کاری کا خط بھی بناتے ہیں۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ قوم کی مجموعی بچتیں جس وقت 10 بلین ہے، اس وقت قوم کی سرمایہ کاری کا خط جو ہے وہ کچھ یوں ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے۔ تو اس جگہ پر قوم کی انویسٹمنٹ کا اور قوم کی سیونگ کا خط ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں، دراصل اسی کو ہم ایکویلیبریم کہتے ہیں۔ اس پر بھی میری ایک ویڈیو موجود ہے سیونگ فنکشن کے نام سے، تو سیونگ فنکشن والی وہ ویڈیو کائنڈلی ضرور دیکھ لیجئے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ قوم کی جب 100 بلین آمدنی ہے، اس 100 بلین آمدنی میں آپ 10 بلین پیسہ بچا رہی ہیں، اور یہ ہمارا انویسٹمنٹ کا خط ہے۔ انویسٹمنٹ کا خط اور سیونگ کا خط ایک دوسرے کو یہاں ٹکرا رہے ہیں۔ جس جگہ پر ہمارا یہ کمبینیٹ ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس وقت شرح سود جو ہے کسی ملک میں وہ 4% ہے۔ اب 4% شرح سود ہے، قوم کی آمدنی 100 بلین ہے، قوم 10 بلین بچا رہی ہے، وہ 10 بلین ہی یہاں سرمایہ کاری کا خط جو ہے اس کو ٹکرا رہا ہے، برابر ہیں دونوں۔ تو یہ جب یہ جس سطح پر یہ دونوں برابر ہیں، قوم کی آمدنی 4% شرح سود پر، ہم ملک چلا رہے ہیں۔ اب ہم ملک نے یہ فیصلہ کیا، گورنمنٹ یہ محسوس کر رہی ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری کو بڑھایا جائے۔ ہم یقیناً جانتے ہیں کہ بچتیں تو فوری طور پر نہیں اتنی زیادہ بڑھ سکتی، سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی آپشن اختیار کرنا پڑے گا ہمیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ سرمایہ کاری کو بڑھایا جائے۔ اب سرمایہ کاری کو بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگوں کے پاس، انویسٹر کے پاس پیسہ ہو کسی نہ کسی صورت میں۔ اب ہر آدمی کے پاس پیسہ ہوتا نہیں ہے، وہ آدمی جو ہے وہ بینکوں کا رخ کرتا ہے، اور بینکوں سے قرضہ لینے کے لیے اسی وقت جائیں گے جب ہم
جب ہمیں قرضہ آسان لگے گا۔ اگر بینکوں میں شرح سود بہت زیادہ ہوگی تو قرضہ ہمیں مہنگا لگے گا، ہم قرضہ نہیں لیں گے، اور اگر شرح سود کم ہو ہمیں پروفٹ بینکوں کو کم دینا پڑے گا، بزنس سے جو ہم کمائیں گے اس کا بڑا حصہ بینکوں کو دینے کی بجائے ہم کمائیں گے، لہذا ہم قرضہ لے لیں گے۔ لیکن اگر شرح سود بہت زیادہ ہوگی تو ہم پیسہ کمائیں گے بزنس سے، اس کا ایک بڑا حصہ بینکنگ سیکٹر کو چلا جائے گا، ہماری جیب پیسہ نہیں آئے گا، اس لیے ہم قرضہ لینے سے کترائیں گے۔ اگر شرح سود کم کر دی جائے تو بینکنگ سیکٹر میں قرضہ سستا ہونے کی بنیاد پر جو انویسٹر ہے وہ جا کر بینکوں سے قرضہ لینے کی کوشش کرے گا، جس سے انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی، اور انویسٹمنٹ بڑھنے سے آمدنی کو بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کسی صورت میں شرح سود 3% کر دی، فرض کر لیتے ہیں، جیسے ہی شرح سود 3% ہوئی تو گورنمنٹ کے اس عمل سے انویسٹمنٹ میں اضافہ ہو جائے گا۔ شرح سود کم ہونے سے قرضہ سستا ہوا، لوگوں نے قرضہ زیادہ لیا بینکوں سے اور وہ قرضہ اٹھا کر انویسٹ کر دیا، اور جیسے ہی قرضہ انویسٹ کیا قوم کی آمدنی میں اضافہ ہو گیا۔ یہ آمدنی جو قرضہ کم لیتے تھے قوم، جب انٹرسٹ ریٹ زیادہ تھا تو ہماری سرمایہ کاری کم تھی، ہماری آمدنی بھی کم تھی۔ جیسے ہی گورنمنٹ نے ہمارے انٹرسٹ ریٹ میں تھوڑی سی کمی کی، 4% کی بجائے 3% کیا، تو لوگوں نے بینکوں سے قرضہ زیادہ لیا، جس کی بنیاد پر انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی، انویسٹمنٹ کا خط اوپر چلا گیا اور اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں آمدنی میں اضافہ ہو گیا۔ اب گورنمنٹ نے فیل کیا کہ ایک دفعہ پھر کسی نہ کسی صورت میں ہم انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں تاکہ سرمایہ کاری کو مزید بڑھایا جا سکے۔ تو جیسے ہی انٹرسٹ ریٹ کم ہوا لوگوں نے بینکوں سے قرضہ لے کر سرمایہ کاری مزید کر دی، اور ہمارا سرمایہ کاری کا خط یہاں آ گیا، تو ایکویلیبریم E1 سے E2 پر اور E2 سے E3 پر چلا گیا، جس کے مطابق ہماری آمدنیوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ تو جیسے جیسے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ اضافہ شرح سود میں کمی کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ شرح سود میں کمی ہو رہی ہے، ویسے ویسے قوم کی انویسٹمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ قوم کی انویسٹمنٹ میں جو اضافہ ہے یہ آمدنیوں میں اضافے کا سبب بنے گا، اور آمدنیوں میں اگر اضافہ ہوگا تو ایک دفعہ پھر بچتیں بڑھ جائیں گی، یہ بچتیں جا کے بینکوں میں جمع ہو جائیں گی، بینکنگ سیکٹر بھی ڈیولپ ہو جائے گا۔ تو جب آپ اس کی مدد سے شرح سود اور آمدنی کا خط بنائیں گے، اسی خط کو ہم انویسٹمنٹ اور سیونگ کا خط کہتے ہیں۔ آئیے ہم اسی کو ڈراپ کر کے نیچے لے کے چلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آمدنی جو ہے کسی قوم کی 100 ہے، اور 100 بلین آمدنی پر شرح سود جو ہے ہماری وہ ہے 4%۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شرح سود 4% ہے، اس 100 بلین کی آمدنی پر شرح سود ہے ہمارے پاس 4%۔ قوم کی آمدنی جب 200 بلین ہو گئی، اس 200 بلین پر ہمارے پاس شرح سود جو ہے وہ 3% تھی، تو ہم یہاں چلے جائیں گے 3% پر۔ اس کے بعد جب قوم کی آمدنی 300 بلین ہو گئی تھی تو 300 بلین پر شرح سود جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں 2% تھی۔ تو جب قوم کی آمدنی 100 بلین تھی، شرح سود تھی 4%، آمدنی 200 ہوئی جب شرح فیصد 3% ہو گئی، اور شرح جب 2% ہو گئی آمدنی مزید بڑھ گئی۔ تو جیسے جیسے انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، انویسٹمنٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس انویسٹمنٹ کے بڑھنے سے قوم کی آمدنیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی شرح سود ہم گراتے ہیں قوم کی آمدنیاں بڑھ جاتی ہیں۔ شرح سود کے گرنے سے یہ جو قوم کی آمدنیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ مختلف قسم کے پوائنٹس کو اگر آپ آپس میں ملا دیتے ہیں تو دراصل یہی خط جو ہے وہ ہمارا IS خط کہلاتا ہے۔ IS خط جو ہے وہ ہمیشہ نیگیٹو ہوتا ہے، جبکہ LM خط ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے۔ IS خط ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ شرح سود گرے گی تو آمدنی بڑھے گی، شرح سود بڑھے گی تو آمدنی کم ہوگی۔ تو LM کے خط ہیں کیا؟ دراصل ملک میں دو چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، ایک قومی آمدنی اور ایک موجود بینکوں میں شرح سود کا۔ تو جس سطح پر بینکوں میں شرح سود رائج ہے اس سطح پر آمدنی کی بھی کوئی مخصوص سطح ہوتی ہے۔ تو آمدنی کی مختلف سطحوں اور شرح سود کی مختلف سٹیجز کے درمیان پایا جانے والا ریلیشن جو ہے اسے ہی ہم دراصل LM کے خطوط کا نام دیتے ہیں۔
تو عام طور پر ہمارا ایلم کا جو تعلق ہے وہ ملک میں قومی آمدنی اور رائج شرح سود کی مختلف سطحوں سے ہوتا ہے، لیکن یہ اس جگہ پر ہونا چاہیے جس جگہ پر مجموعی طور پر زر کی طلب اور زر کی رسد دونوں باہم برابر ہو جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ایلم کے خطوط اس وقت تک سمجھ نہیں آئیں گے جب تک ہم ملک میں زر کی طلب اور زر کی رسد کی مختلف سطحوں کو ڈسکس نہیں کر لیتے۔ تو یہ چار چیزیں اکٹھی لے کے چلنی پڑتی ہیں آپ کو، تب جا کے ایلم کے خطوط جو ہے وہ ظاہر ہوں گے۔ اب میں نے عام طور پر دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو یہ ٹاپک بہت مشکل سے سمجھ میں آتا ہے، یہ ٹاپک تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ضرور ہے، لیکن شاید سمجھانے کے طریقے میں بھی کچھ پرابلمز آتی ہیں، ہم سمجھا نہیں پاتے اسٹوڈنٹ کو صحیح طریقے سے، یا پھر اسٹوڈنٹ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یہ بات محسوس کریں گے کہ یہ جو اتنا بڑا ٹاپک ہمیں محسوس ہو رہا تھا، اتنا مشکل ٹاپک محسوس ہو رہا تھا، یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں ایک دفعہ پھر کہ ان چار چیزوں کو اکٹھا لے کر چلنا ہے۔ ملک میں زر کی طلب کیا ہے، ملک میں زر کی رسد کیا ہے، ملک میں شرح سود کیا ہے، اور اس کے مطابق آمدنی کی مختلف سطحیں کیا ہیں۔ ان چاروں چیزوں کو ملا کر جو خط بنتا ہے اسے ہی ہم دراصل ایلم کا خط کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ زر کی طلب کیا ہے اور زر کی رسد کیا ہے۔ زر کی رسد کا تعلق اس بات سے ہے کہ مجموعی طور پر ملک میں سرمایہ جو اویلیبل ہے وہ کتنا ہے۔ عام طور پر ملک میں زر کی رسد یعنی کہ اویلیبل کیپٹل جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے، اس میں عام طور پر روزانہ تبدیلیاں نہیں ہوتی، لیکن اس کے مقابلے میں اگر زر کی طلب کی بات کریں تو یہ ظاہر ہے روز بڑھتا چلا جا رہا ہے یا کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ زر کی رسد تو پیرالل رہتی ہے عام طور پر، لیکن مجھے فیکٹری لگانے کے لیے سرمایہ چاہیے تو میں طلب کروں گا، آپ کو چاہیے آپ طلب کریں گے۔ تو کسی وقت سرمایہ کار زیادہ طلب کرتے ہیں زر کو، کسی وقت کم کرتے ہیں۔ انہی دونوں چیزوں کو، زر کی طلب اور زر کی رسد کو پہلے دیکھا جائے گا، پھر اس کے مطابق جو ہے باقی چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کسی ایک ملک میں زر کی رسد جو ہے وہ پیرالل ہے۔ ہم زر کی رسد کو 200 بلین پر مقرر کر لیتے ہیں۔ زر کی جو رسد ہے پہلی سٹیج پر بھی 200 بلین ہے، اگلے سال بھی یا اگلے مہینے بھی یا اگلی کیٹیگری میں بھی 200 ہے، اس کے بعد بھی 200 ہے۔ تو زر کی رسد جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، لہٰذا ہم سب سے پہلے تو زر کا یہاں ایک خط بنا لیں گے۔ آپ کے زر کی رسد جو ہے یہ 200 پر ہے، بس اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ اسٹوڈنٹ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ یہ جو ایل ایم کے خطوط جو ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے لیکویڈیٹی آف منی۔ تو عام طور پر ہم ایم کا لفظ جو ہے وہ زر کی رسد کے لیے اور ایل کا لفظ جو ہے زر کی طلب کے لیے لکھتے ہیں۔ ایل ایم دونوں مل کر زر کی طلب اور زر کی رسد کا جو اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایم جو ہے وہ زر کی رسد ہوگا اور ایل جو ہے وہ زر کی طلب کی نمائندگی کرے گا۔ تو یہاں ہم سب سے پہلے تو ایم کا خط بنا لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ او ایم ایک خط بن گیا جو کہ ملک میں مجموعی زر کی رسد کی نمائندگی کرتا ہے، جو کہ آگے پیچھے نہیں ہو رہا۔ آپ کا یہاں بھی اور یہاں بھی کہیں بھی چلے جائیں، آپ کی زر کی رسد جو ہے وہ ساکن رہے گی، یقیناً روزانہ نہیں بدل سکتی یہ، اور نہیں بدلا کرتی اور اچھی بھی نہیں ہوتی اکنامکس کے لیے یہ بات۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مخصوص رسد پر طلب جو ہے اس کی صورتحال کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں 200 کی رسد، 200 بلین کی رسد پر زر جو ہے وہ 100 بلین طلب کیا جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں جس وقت 100 بلین طلب کیا جاتا ہے زر کو، اس وقت شرح سود جو ہے وہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہماری 2% ہے۔ تو ہماری 2% سطح پر ہمارے پاس جو ایک خط بنے گا اس طریقے سے، 2% سطح پر اس جگہ پر ہمارا ایک خط بنے گا جس کو ہم L1 اور M1 کا نام دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس طلب کی اور رسد کی، زر کی طلب اور زر کی رسد کا ایک خط ہے، جس کے مطابق ہم یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ اس سطح پر کسی قوم کی مجموعی آمدنی جو ہے، وائے جو ہے کسی قوم کا، وہ فرض کر لیتے ہیں ہم 100 بلین ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب قوم کی زر کی رسد 200 بلین ہے،
उस वक्त शरह सूद जो है वो 2% है। 2% सतह पर ज़र की तलब जो है वो भी और ज़र की रसद जो है वो भी 200 बिलियन है। यूं ये नुक्ता तवाज़न ठहरा। E1 पर हम कौम तवाज़न में होंगे, जिसके मुताबिक LM का जो पहला ख़त है हमारा, जिस पर कौम की मजमूई आमदनी जो है वो 100 बिलियन है, ये है। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि किसी वक्त ज़र की रसद में तो चेंज नहीं आती, कौम ज़्यादा सरमायाकारी करना चाहती है, कौम के इन्वेस्टर ज़्यादा आ गए हैं, कौम चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस करने के लिए उसे पैसा चाहिए, और पैसा हासिल करने का मतलब यह है कि वो ज़र को तलब करेंगे, ज़र को चाहेंगे। तो जैसे ही वो ज़र को चाहेंगे, बैंकों में कर्ज़ा लेने का रश बढ़ेगा। तो यकीनन इस रश के बढ़ जाने की वजह से, क्योंकि कर्ज़ा लेने वालों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लिहाजा जो आपका बैंकिंग सेक्टर है वो शरह सूद में इजाफा कर देगा। ज़ाहिर है जिस चीज़ की तलब बढ़ती है उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, आप जानते हैं। तो कर्ज़े की तलब बढ़ गई है, जिसकी बुनियाद पर कर्ज़ा लेने वाले ज़्यादा होने की बुनियाद पर शरह सूद को भी हम बढ़ा देते हैं। तो हमारे पास जो शरह सूद है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। शरह सूद जो है अब हो जाएगी 3%। क्यों 3% हो जाएगी? इसलिए कि कौम ने तलब को बढ़ा दिया है। कौम का L2 और M2 जो है हमारे पास जो ख़त है वो इस सतह पर चला गया। आप देखें, कौम ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कौम ने बिज़नेस करने के लिए ज़र की तलब में इजाफ़ा किया। जैसे ही ज़र की तलब में इजाफ़ा किया तो शरह सूद जो है वो 2% की बजाय 3% हो गई। और इस बुनियाद पर जैसे ही हमारी ज़र की तलब में इजाफ़ा हुआ, शरह सूद में इजाफ़ा हुआ, बैंकिंग सेक्टर की आमदनी भी बढ़ जाएगी, हमारा बिज़नेस ज़्यादा हो जाएगा, हमारी आमदनियाँ भी बढ़ जाएंगी। तो हमारी आमदनी की सतह जो है ये भी थोड़ी सी डेवलप हो जाएगी। ये 100 बिलियन की बजाय 200 बिलियन पर चला जाएगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ने शरह सूद बढ़ा दिया, बैंकिंग का मुनाफा, बैंकिंग की आमदनी बढ़ जाएगी, हमारा बिजनेस ज़्यादा हो गया, हमारा मुनाफा, हमारी आमदनी, हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा, जिससे मजमूई तौर पर कौम की आमदनियाँ बढ़ जाएंगी। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक दफ़ा फिर ऐसा ही होता है और कौम मज़ीद सरमाया डिमांड कर रही है, ज़र की तलब में और इजाफ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ज़र की तलब अगर यहाँ इजाफ़ा हो जाएगा तो नतीजा ये निकलेगा हमारा कि कौम के ज़र की तलब में इजाफे की बुनियाद पर शरह सूद 3% की बजाय 4% हो जाएगी। शरह सूद ज़्यादा हो जाएगी, हमारा L3 और M3 का ख़त जो है वो मज़ीद आगे बढ़ जाएगा। हम यहाँ इक्विलिब्रियम थे, अब हम यहाँ इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, अब हम यहाँ इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो कौम की मजमूई ज़र की रसद और तलब की शरह चेंज होती चली जा रही हैं, हमारा इक्विलिब्रियम चेंज होता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे ज़र की तलब बढ़ती चली जा रही है, शरह सूद बढ़ती चली जा रही है। ज़र की तलब कम थी, शरह सूद कम थी, ज़र की तलब ज़्यादा हो गई, शरह सूद ज़्यादा हो गई। अगर आप यहाँ देखें तो हमारे ज़र की रसद जो है वो पैरेलल है, बराबर है। ज़र की तलब में इजाफा हुआ, शरह सूद बढ़ा दी गई। ज़र को और तलब किया गया, शरह सूद बढ़ा दी गई। ज़र को तलब और ज़्यादा किया गया, शरह सूद बढ़ाती चली गई। जैसे जैसे शरह सूद बढ़ती चली जाएगी, इनकम सेक्टर बढ़ता चला जाएगा, बैंकों की आमदनियाँ भी बढ़ जाएंगी, सरमायाकारों की आमदनियाँ भी बढ़ जाएंगी, बिजनेस सेक्टर भी बेहतर हो चला जाएगा। तो उसके साथ साथ आमदनियों में भी इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे जैसे सरमाया तलब ज़्यादा किया जा रहा है, इसका मतलब बिज़नेस बढ़ रहा है, और बिज़नेस बढ़ने का मतलब यह है कि आमदनी में इजाफा होता चला जा रहा है। स्टूडेंट, अगर आप इसी डायग्राम को यहाँ ज़र की तलब और रसद को आमदनी की सतह फ़र्ज कर लेते हैं और उठाकर इस डायग्राम को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से LM का ख़त जो है वो हमें जनरेट होता हुआ नज़र आएगा। आइए हम देखते हैं। आप देखते हैं कि 4% शरह सूद पर, अगर आप 4% हमारी शरह सूद है और इस 4% शरह सूद पर हमारी आमदनी जो है वो 300 है, तो हम यहाँ से इसको 4% को यहाँ लेकर जाएं और आमदनी की सतह जो है वो 300 है। जाहिर है कि हम मैक्सिमम आमदनी पर हैं, तो हम 300 तक चले जाएंगे। तो ये हमारे पास एक पहला पॉइंट जनरेट होगा। अब हमारे पास आमदनी की सतह जो है वो उसके बाद जो चेंज हो रही है, शरह सूद हमारे पास 3% हो गई। अब यही 3% को हम इधर लेकर चलते हैं, तो 3% पर हमारे पास जो आमदनी है वो 200 है, तो 3% को 200 से हम मैच करते हैं। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट हासिल होगा। शरह सूद 2% थी जब,
तो उस वक्त हमारी आमदनियाँ जो है 100 है। इस शरह सूद 2% को अगर आप आमदनी 100 से ले जाएं, यही शरह सूद उठाकर हम यहाँ ले गए हैं और यहाँ तलब व रसद की जो हमारी मिकदार है इसको हम आमदनियाँ फ़र्ज़ करते हुए इस डायग्राम की मदद से एक नया डायग्राम जनरेट किया। ये जो नया डायग्राम है ये भी 3 मुख्तलिफ पॉइंट से जनरेट हुआ। इन 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स को अगर आप आपस में मिला देती हैं तो दरअसल यही स्टूडेंट LM ख़त होता है, जो ये ज़ाहिर कर रहा है कि शरह सूद की मुख्तलिफ सतहों पर आमदनी की सतह क्या है। शरह सूद ज़्यादा हो जाए आमदनियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, शरह सूद और ज़्यादा हो जाए आमदनी और ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इसका बराह रास्त ताल्लुक़ ज़र की तलब और रसद से होता है। पहले हम ज़र की तलब और रसद का ख़त बनाएंगे, उसकी मदद से हम LM का ख़त बनाएंगे। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, बराह रास्त LM को जनरेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है भी तो नामुमकिन हद तक मुश्किल है। तो इसलिए पहले आप ये ख़त बनाएं, उसकी मदद से हम ये ख़त बनाएंगे। तो यहाँ शरह सूद मुख्तलिफ होती चली गई, उस शरह सूद को हम उठाकर यहाँ ले आते हैं, आमदनी की सतह को इधर से ले आते हैं। शरह सूद और आमदनी की मुख्तलिफ सतहों से गुज़रता हुआ जो ख़त बनता है उसे ही हम LM ख़त कहते हैं। लेकिन ये ख़त शरह सूद और आमदनी से बराह रास्त नहीं गुजर रहा, बल्कि ज़र की तलब और रसद की मदद से बन रहा है। ज़र की तलब और रसद की मदद से हम पहले ये ख़त बनाएंगे, फिर उसके मुताबिक हम ये ख़त जनरेट करेंगे जिसे हम LM का नाम देते हैं। तो LM ख़त जो है शरह सूद और आमदनी की मुख्तलिफ सतहों का वो ख़त है जो ज़र की तलब और ज़र की रसद की बराबर होने की निशानदेही भी कर रहा है। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम की जानिब। उमूमी तवाज़ुन, दरअसल इसके 2 नाम है, एक तो हम इसको जनरल तवाज़ुन जनरल इक्विलिब्रियम उमूमी तवाज़ुन भी कहते हैं, दूसरा हम इसको गुड्स एंड मनी मार्केट का तवाज़ुन भी कहते हैं, अशिया और ज़र की मार्केट का तवाज़ुन भी कहते हैं। यहाँ मैं आपको एक बताता चला जाऊँ, मैंने आपको दोनों चीज़ें अलग अलग बताई कि LM कैसे जनरेट होता है और IS कैसे जनरेट होता है। अब हम दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों में आपस में डिफरेंस क्या है, बनाने का तरीका क्या है। स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप LM ख़त बनाया करें तो इसके दोनों ख़त जो है वो हॉरिजॉन्टली बनाया करें। आप दोनों ख़त जो है इस तरीके से बनाया करें हॉरिजॉन्टली, पहले ये और उसके आगे जो है वो आप LM का ख़त बनाया करें। जब आप IS का ख़त बनाया करें तो इसको वर्टिकली बनाया करें, यानी कि ऊपर नीचे बनाया करें। ऊपर जो है आपका ये ख़त होगा और नीचे आपका ये ख़त होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप गौर से देखें तो ये हमारा LM ख़त जो है इसका ताल्लुक़ भी शरह सूद और आमदनी से ही होता है और IS का ताल्लुक़ भी शरह सूद और आमदनी से ही होता है। फिर फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क सिंपल सा है कि जब आप LM ख़त बनाते हैं तो ये है तो शरह सूद और आमदनी के दरमियान का ही कम्बिनेशन, लेकिन बुनियाद इसकी ज़र की तलब और रसद हुआ करता है। जबकि यहाँ है तो ये शरह सूद और आमदनी का ही ताल्लुक़, लेकिन बुनियाद ज़र की तलब और रसद नहीं हुआ करता, बल्कि मार्केट में इसका ताल्लुक़ मजमूई बचतों और मजमूई सरमायाकारी से होता है। इसका मतलब है कि यहाँ हम बात करेंगे अशिया की और यहाँ हम बात करते हैं ज़र की। तो ये हमारा सारा जो है वो ज़र बेस मनी बेस ख़त होता है और ये गुड्स बेस ख़त होता है। यहाँ बात की जाती है चीज़ें ख़रीदने की, बेचने की, बनाने की, और वहाँ बात की जाती है किसी मुल्क की मनी के सूरत हाल की। मनी को तलब की तरह किया जाता है और मनी को रसद किया जा रहा है। तो यहाँ LM का ख़त का ताल्लुक़ जो है वो ज़र की तलब और रसद से होता है, जबकि IS का ख़त का ताल्लुक़ ज़र की तलब और रसद से नहीं होता, बल्कि चीज़ों की तलब और रसद से होता है। वहाँ ताल्लुक़ ज़र से है और यहाँ ताल्लुक़ जो है वो अशिया से। अब हम इसको अमूमी तवाज़ुन में लेकर चलते हैं। IS का ख़त और LM का ख़त जिस जगह पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, बस स्टूडेंट वही हमारे पास जो है वो जनरल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो इस पर हमने IS का ख़त भी LM का ख़त भी दोनों ख़त बनाने हैं। ये है हमारे पास LM का ख़त और इसी के ऊपर हम IS का ख़त भी बनाएंगे और ये है हमारे पास IS का ख़त। तो जिस जगह पर ये दोनों खतूत एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यही दरअसल उमूमी तवाज़ुन का नुक्ता कहलाता है। इसी के ऊपर किसी कौम की मजमूई तौर पर अशिया की तलब व रसद और ज़र की तलब व रसद दोनों मार्केटें आपस में बराबर हो जाती हैं। अगर आप इसके लेफ़्ट और राइट जाएंगे, दोनों सूरत हाल ख़राब हो जाएंगी हमारी। तो हम यहाँ ये देखते हैं
کہ اگر آپ اس توازن سے ادھر چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس زر جو ہے اس کی طلب و رسد نیچے رہ جاتی ہے، جبکہ اشیاء کی طلب و رسد اوپر چلی جاتی ہے۔ اور اگر آپ ادھر چلے جاتے ہیں تو یہاں زر کی طلب و رسد اوپر چلی جائے گی، اشیاء کی طلب جو ہے وہ نیچے رہ جائے گی، لوگ چیزیں نہیں خریدیں گے۔ لہٰذا جب لوگ چیزیں نہیں خریدیں گے تو آٹومیٹکلی اس پوائنٹ سے جس میں انٹرسٹ بڑھ جائے گا، اگر ہم اس پوائنٹ پر جاتے ہیں اسٹوڈنٹ، تو یہاں اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں ایل ایم جو ہے وہ اوپر چلا گیا ہے اور آئی ایس نیچے چلا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بہت اوپر چلا گیا، ظاہر ہے کہ زر کی طلب و رسد زیادہ ہے تو زر کا ریٹ بھی اوپر چلا جائے گا۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ چیزیں نہیں خرید رہے، مارکیٹ میں چیزوں کی طلب و رسد جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ جب مارکیٹ میں چیزیں نہیں خریدی جا رہی ہوں گی تو سرمایہ کار بھلے پروڈکشن دے رہا ہے، وہ بک نہیں رہی ہوں گی، آٹومیٹکلی فیکٹریاں کم ہوں گی، جس کی وجہ سے سرمایہ کی طلب میں کمی آ جائے گی، بینکوں سے قرضہ کم لیا جائے گا اور وہ نیچے آ کر شرح سود کو بھی نیچے کر دیں گے۔ رکنا آپ نے کی مارکیٹ نے یہیں آ کے ہے، اور اگر آپ یہاں چلے جاتے ہیں تو صورتحال یہاں الٹ ہو جائے گی۔ یہاں دیکھیں طلب جو کیا جاتا ہے سرمایہ وہ کم ہے، جس کی وجہ سے چونکہ سرمایہ کار طلب ہی نہیں کر رہے، سرمایہ کار قرضہ نہیں لے رہے، انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائے گا۔ لیکن عین اسی وقت چیزیں جو ہیں مارکیٹ میں اس کو ڈیمانڈ زیادہ کیا جا رہا ہے۔ جب مارکیٹ میں چیزیں ڈیمانڈ زیادہ کی جا رہی ہوں گی تو لوگ پروڈیوسرز یا فیکٹری اونرز یا کیپٹلسٹ یہ دیکھیں گے کہ مارکیٹ میں کسٹمر بہت زیادہ ہے، چیزوں کی طلب زیادہ ہے، وہ مجبور ہو جائیں گے سرمایہ کاری کرنے پر، اور جب وہ سرمایہ کاری کریں گے بینکوں کو ٹچ کریں گے۔ جیسے ہی وہ بینکوں کے پاس جائیں گے، بینکوں میں رش ہوگا، زر کی طلب بڑھ جائے گی، جس کی بنیاد پر زر کا انٹرسٹ ریٹ اوپر جائے گا، تو پھر یہ اوپر جانا شروع ہو جائے گا۔ تو آخرکار رکنا مارکیٹ نے یہی ہے، نہ لیفٹ نہ ہی رائٹ۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹ ہمارا ایکویلیبریم، جنرل ایکویلیبریم جس کو ہم کہتے ہیں، گوڈز مارکیٹ اور کیپٹل مارکیٹ یا منی کی مارکیٹ، دونوں کو ایک جگہ پر یکجا کر کے کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ میرا آج کا یہ ٹاپک جو ہے وہ ماسٹر کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے، ماسٹر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو یہ ٹاپک بہت ضروری ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے ٹاپک سے آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور اگلا ہمارا ٹاپک جو ہے اگلا وہ میتھمیٹیکل اکنامکس شروع ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی العزیز حاضر ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے اس چینل کو جو کہ دراصل آپ کا اپنا چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے کامنٹس ہم تک بھیجا کریں، ہم اس کو جواب بھی دیتے ہیں اور ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ کچھ ضروری کامنٹس ہیں اس کو ہمیں کنسیڈر کرتا ہوں فوری طور پر۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ، اس کو شیئر کریں، لائک کریں، فارورڈ بھی کریں، اپنے دوستوں کو بتایا کریں، اپنے کامنٹس ضرور بار بار کہہ رہا ہوں ہم تک بھیجا کریں، اور آپ کی کوئی بھی پرابلم ہو آپ ہم سے شیئر کیا کریں۔ حاضر ہوں گے، والسلام۔